وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہاں تک، اور آگے جو حکم تھا وَلَا تَنَازَعُوا، آگے چھلانگ نہیں لگائی، پیچھے ہٹ گئے کہ لا ہے بارڈر ہے یہاں سے آگے نہیں جانا ہے، پیچھے رہے، تب تک ساری دنیا پر حکومت اور ساری دنیا پر ان کا دبدبا اور ان کا حکومت اور ان کا اثر تھا۔ لیکن جب انہوں نے وَلَا تَنَازَعُوا رب رسول کی لگائی ہوئی بارڈر کو توڑا تو اس وقت کیا ہوا؟ فَتَفْشَلُوا، وہ خلافت عثمانیہ جو کتنے ملکوں پر محیط تھی، جب وہ ٹوٹی، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، جو 40 سے لے کر 60 ملک وجود میں آ گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہو گئی، ٹکڑے ہو گئے، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر۔ کیا ہوا پھر؟ فَتَفْشَلُوا، یہ فَتَفْشَلُوا یہ امت کا مقدر بن گئی، خود قبول کر لیا، چونکہ وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا شروع کیا، گاؤں گاؤں کے ساتھ لڑ رہا ہے، گھر گھر کے ساتھ لڑ رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ لڑ رہا ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ فَتَفْشَلُوا، جس نے نعرہ لگایا کہ ہاں میں بھی ہاں، تو اس کو کیا کر دیا گیا؟ فَتَفْشَلُوا، چلے جا، ہیں تو چلا جا، ہیں تو چلا جا، جاتے رہے سب۔ آگے کیا ہوا؟ صرف یہیں تک نہیں، یہی قرآن شریف کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فتفشلوا میں دیکھیں، ہر بڑا اگر چھوٹے کی رہبری کرے، قرآن شریف میں یہی ہے نا، حدیث میں یہی ہے نا، قرآن شریف کا مفہوم اور حدیث کا ترجمہ، کہ چھوٹا بڑے پر، بڑے کی کیا کرے؟ عزت کرے، اور بڑا چھوٹے پر کیا کرے؟ شفقت کرے، یہی ہے نا۔ لیکن جب بڑے نے چھوٹے پر رکھا، پاؤں دبانا شروع کیا، پاؤں رکھ کے دبا کے نیچے گرایا، گرانے کے بعد اس نے آگے جانا، روند کے لتاڑ کے نکل گیا، تو نہ بڑا بڑا رہا، نہ چھوٹا چھوٹا رہا، ظالم مظلوم کی صف میں آ گئے۔ تو جب اس صف میں پہنچے تو پکڑے آنا شروع ہو گئی، جو عزت تھی اپنی، جو اپنا وقار تھا، جو دبدبا تھا، جو روب تھا، جو حکومت تھی، جو ولولہ تھا، جو جوش تھا، وہ سارا کچھ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ ناکامی آ گئی رب کی طرف سے ہی۔ جب رب کی بارڈر ہی ہم نے توڑ دی تو ظاہر سی بات ہے، ہم ایک ملک کی اگر بارڈر توڑیں گے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو کتنی سزائیں ملیں گی؟ کتنی سزائیں ملیں گی نا، چھٹکارا بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور جب ہم کائنات ساری کے رب العالمین کی لگائی ہوئی بارڈر کو توڑیں گے تو کیا حشر ہوگا ہمارا؟ ہم کہاں جا کر پہنچیں گے؟ فَتَفْشَلُوا، لیکن رب پھر بھی مہربان ہے، بندے توڑ گیا ہے، واپس آ جا، معاف کر دوں گا، واپس آ جا، معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ پہلے والے کو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہی کر دیا جائے گا کہ تو نے کچھ نہیں کیا، واپس آ گیا۔ فَتَفْشَلُوا، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ متنازعات کے اندر، فسادات کے اندر، مخاصمات کے اندر، جھوٹے مقدمات کے اندر الجھ جائیں گے تو کمزور ہو گئے، الجھ گئے، کمزور ہو گئے، اس لیے ناکامیاں ظالموں کی، جابروں کی، کافروں کی، مشرکوں کی حکومتیں ہم پر آ گئی۔ جب وہ آئی تو اس کے بعد گنڈے بدماش، اس سے اوپر تو آپ اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فرعون کو علیہ الرحمت تو نہیں نہ بول سکتے، علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں نہ بول سکتے، شیطان کو ہم کوئی اپنا کتنا سارا مہربان سمجھیں گے، مہربان تو نہیں نہ کہہ سکتے، اس کو نہ سمجھ سکتے، نہ سوچ سکتے۔ شیطان شیطان ہی ہے، فرعون فرعون ہی ہے،
چاہے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا تب تک وہ فرعونی ہے، اس نے فرعونیت ہی برپا کرنی ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ آپ کے منہ میں لقمہ دے گا، نہ اندر جانے والا بھی چھینے گا۔ فتفشلوا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے۔ آگے حد کیا ہے؟ وتذهب ريحكم، اتنے ناکام ہو جاؤ گے، اتنے ناکام ہو جاؤ گے کہ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بھی ختم کر دی جائے گی۔ جان تو جان، دبدبا تو دبدبا، وجود تو وجود، ہوا بھی ختم کر دی جائے گی، ہوا بھی اڑ جائے گی، نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی اطاعت میں رہو، رسول کی اطاعت میں رہو، فسادات سے یکسر ختم ہو کے باہر آ جاؤ۔ وَاصْبِرُوا، وَاصْبِرُوا، صبر میں رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی جہاں جہاں صابر بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کے سر پر، اس کے جسم پر، دائیں بائیں آگے پیچھے رب کی رحمت ساتھ میں رہے۔ ان اللہ مع الصابرین، رب کی رحمت ساتھ میں رہے گی، رحمت رہے گی تو برکت بھی برکت ہے، ظلم ہے ہی نہیں، امن ہی امن ہے، بھائی چارہ ہی بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، پیار ہے، یہ سارا کچھ رہے۔ آج ہم اور آپ کس دانے پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم تھے کہاں اور پہنچے کہاں، کرنا کیا چاہیے تھا اور کر کیا رہے ہیں، چلنا کس طرف تھا اور چل کس طرف رہے ہیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے۔ نام لیں گے، بات کریں گے کہ ہم سیدھا چلیں گے، لیکن جب چلنے کی باری آئے گی چلیں گے نہیں، جو اپنے ذہن میں آئے گا، اپنی مرضی میں آئے گا، اسی کے مطابق چلیں گے۔ آج ہر ایک کہتا ہے نا میری مرضی میں جیسے چلوں، یہ سرے سے غلط لفظ ہے۔ میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی ایسے ہی ہے، میں ایسے چلوں گا۔ میرے رسول کی مرضی ایسی ہے، میں ایسے چلوں گا۔ میرے پیر کی مرضی ایسی ہے، میں ایسے چلوں گا۔ جب ہم رب، رسول اور اپنے پیروں کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو اس وقت کون سی شے ہے جو رب کے پاس نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو رسول کے پاس نہیں ہے، تو وہ سارا کچھ ہمیں عطا کریں گے۔ 5ویں پارے میں آتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے، اتنی بڑی سزائیں رکھی ہیں، رب اس کے باوجود پھر کہتا ہے او بندو سنو، اگر آپ سے ہی ہو جاؤ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے آپ کو عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ رب نے آپ کو سزائیں دے دے کر، عذاب دے دے کر اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ بس آپ کو ہی سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، آپ ہی شکر گزار بن جاؤ، ایماندار پکے ہو جاؤ، تو رب نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں۔ رب اگر عذاب دے بھی دے تو کیا رب کو کچھ ملنے والا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ بس یہ اتنی سی بات ہے کہ ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں یہ اب موبائل ہے، یہ موبائل رکھا ہوا آپ نے بھی، ہم نے بھی، اس کا مقصد ہے جس دن اس کے اندر سے وہ فنکشن، وہ بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یا گھر میں پھینک دیں گے یا جا کے مستری کے پاس دیں گے، ہاں بھائی ٹھیک کر کے دے، اس کا مقصد فوت ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ درخت جب یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، کسی کے خیال میں نہیں آتا ہے کہ اس کو کاٹنا ہے۔ جس دن اس کا ذکر بند ہوتا ہے، غافلوں کی صف میں یہ درخت چلا جاتا ہے، تو اس وقت ادھر سے حکم ہوتا ہے چلو اس کو کاٹ دیا جائے۔ غافل کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طریقے سے جس ککڑ کو، جس بھینس کو، جس بکرے کو اس کا ذکر بند ہوتا ہے،
تو حکم آ جاتا ہے کہ بس اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ایک انسان ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا ہمیں کیا گیا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ جب ہم نے اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیا تو اس وقت حکم آ جائے گا۔ ابھی تو کچھ حد ہے نا، اس وقت حکم آ جائے گا کہ بس غافل ہو گئے، چلا دیا جائے جو آخری حکم ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو پہچاننا ہے۔ مقصد کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ میں اور بات ایک کرنے لگا ہوں۔ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیڑی سے لے کر کھانڈلی تک، اس اوپرلے علاقے سے لے کر پارلے علاقے تک ہم تقریباً 25 سے 30-35 علماء ہیں نہیں ہیں؟ توجہ ہے نا سب کی؟ کتنے ہیں؟ 25-30 علماء ہیں۔ جس علاقے کے اندر اتنے علماء ہوں اور سارے مل کے کسی کا ٹیڑھا کلمہ ہو وہ سیدھا نہ کرا سکے تو ان کے عالم بننے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے عالم بننے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس علم کا، کیا اس تعلیم کا، کیا اس محنت کا کہ جو 15 سال 20 سال لگا کے آنے کے بعد ایک بزرگ کا کلمہ بھی سیدھا نہیں کرا سکے تو اس علم سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس جگہ، جس محلے، جس بستی میں علماء کرام ہوں اور سارے یکجٹ ہو جائیں، کیا توجہ ہے نا سب کی؟ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، یک زبان ہو جائیں، جیسے چل رہے ہیں دنیا جیسے چل رہی ہے، کیا اسی طریقے سے چلانا ہے؟ نہ، ہم نے اگر ایک جگہ بٹھا کے بچے کو پڑھایا ہے، ہم نے اس کو نورانی قاعدہ صحیح نہیں پڑھایا، ہم نے حروف مدہ نہیں بتائے، ہم نے اس بچے کو حروف اخفا کا سبق نہیں دیا، ہم نے اس کو نورانی قاعدہ صحیح پڑھنا نہیں سکھایا، قرآن شریف نہیں پڑھنا سکھایا، 7 سال 8 سال ہم نے پڑھایا، جنگ لڑی، نہیں مانتا بندہ آگے جو پڑھانے والا ہے، چھوڑ دو اس کو، نہیں ضرورت ہے۔ اگر رب کو ہماری تعلیم مقصود ہوئی تو رب انشاءاللہ جنوں کو بھی بھیجے گا پڑھنے کے لیے۔ انسان پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو جنوں کو بھی بھیجے گا اور کسی مخلوق کو بھیجے گا، لیکن ہم نے اپنے حالات کے مطابق اپنے علاقے کے لیے یہ فیصلے نہیں کیے، یہ فیصلے، یہ سوچیں یہ نہیں لی، یہ شوق نہیں لیا کہ ہم کسی کے اندر اخلاص بھریں، کسی کی تربیت کریں، کسی کے اندر پیار بھریں، کسی کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنائیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، ایک آدمی نے مجھ سے کان میں فون کر کے بولا کہ فلان جگہ ٹول بج رہے ہیں، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، لکھو فتویٰ، لکھو، لکھنے کے بعد پہنچا دو اور 10,000 روپیہ اس پر تذیر لگاؤ۔ میں نے اس سے کہا نہ، یہ فیصلہ بالکل درست نہیں ہے، اگر آپ اس برائی کو روکنا چاہتے ہو تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، بجائے فساد مچانے کے، فتنہ کرنے کے، آپ بھی آ جاؤ، دوسرے مولوی کو بھی لاؤ، تیسرے کو بھی لاؤ، سرپنچ صاحب کو بھی ساتھ میں لاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، جہاں ڈھول بج رہے ہیں ہم سارے جا کے وہاں قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، ہم سارے جا کے وہاں سپارے لے کے بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا ڈھول بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس طریقے سے آپ جاؤ، تذیر لگاؤ، ادھر سے دوسرے دن اسی بندے نے جس نے ڈھول مارے مجھے، اس نے فون کر کے کہا ہے جی فلاں آدمی کہہ رہا تھا، فلاں آدمی مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا کہ مفتی ہے آخریہ میں چلیں تذیر لوانے سے، میں چلیں تذیر لوانے واسطے، ادھر جا کے اس کو بھی بول دیا اور ادھر آ کے ہمیں بھی بول دیا۔ جناب یہ ہماری مسلمانی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم نبی رسول کا کلمہ پڑھنے والے
اور اس کا اظہار کرنے والے شریعت کے مطابق اتنا پیار ہے ہمارا، اس سے بہتری اور خیریت آنے والی نہیں ہے۔ برائی کو مٹانا ہے، لیکن برائی کو مٹانے کا طریقہ بھی ہے، یہ بات سن لینا، میں آج آپ سب سے کہہ دیتا ہوں، سن لینا، آپ سے میں یہ کہتا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ نے امت کو دعوت دینی ہے، توجہ ہے نا سب، آپ نے امت کو دعوت دینی ہے تو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ دعوت دو لوگوں کو، بالحکمت، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، توجہ ہے نا، حکمت کے ساتھ دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریر کے ساتھ۔ پہلے قرآن شریف میں بتایا حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ اب میری بات سننا، جیسے مجھے کہا گیا کہ آپ ایسے تزیر لگواؤ، مجھے پتا ہے کیسے لگانی ہے، لگانی نہیں لگانی یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے تزیروں کا، اس سے پہلے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں ہے، وہ وہی جائے گا جو بے وقوف ہوگا۔ حکمت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا نہیں، پہلے خود آئے، جب وقت ہو گیا نا پورا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، آئے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہاں تک